اگر آپ لکھنؤ اور اس کی بے پناہ قیمتی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والی دلکش، دل فریب اور خوبصورت واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ موجودہ دور میں لکھنؤ کی کیفیت کیا ہے اور بدلا ہوا لکھنؤ کس طریقے سے دکھائی دیتا ہے، اب یہاں کا ماحول کیسا ہے، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد فوراً آپ کے پاس خبر پہنچ جائے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ لکھنؤ غالباً دنیا کا ایک اکیلا اور نرالا شہر ہے جس میں نہ جانے کتنی کتابیں لکھی گئیں، صرف اردو زبان میں نہیں، فارسی میں، ہندی میں، انگریزی میں اور نہ جانے دنیا کی کتنی زبانوں میں ان تاریخی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا گیا۔ بہت سے مصنفین نے لکھنؤ کے مختلف پہلوؤں کو اپنے قلم سے کتابوں پہ اتارا۔ کسی نے تو یہاں کے رہن سہن طور طریقوں کو لکھا، کسی نے یہاں کی تاریخ کو لکھا، کسی نے یہاں کے ماحول کے بارے میں لکھا، کسی نے یہاں کی خوبصورتی کے بارے میں لکھا، یہاں کے عمارتوں کے انداز کے بارے میں لکھا، کسی نے یہاں کے دبستہ پہ لکھا، کسی نے یہاں کے شعر و سخن پہ لکھا، لوگوں کے پہناوے پہ لکھا، کھانے پینے پہ لکھا، گھروں کے اندر رہنے سہنے کے انداز کو لکھا، بات چیت کرنے میل ملاپ کے انداز کے بارے میں نہ جانے کتنی باتیں کی گئی۔ کسی نے ادب و تہذیب کی بات کی، اور بار بار یہ کلیم کیا گیا، یہ دعویٰ کیا گیا کہ لکھنؤ کی تہذیب ایک ایسی عجیب و غریب اور خوبصورت تہذیب تھی جو شاید ہی دنیا میں کسی اور جگہ پر اس کی مثال ملتی ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہاں کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جب سے لکھنؤ کی بنیاد پڑی، یہاں کے صوبے دار جو مغلوں کے نمائندے ہوا کرتے تھے، اس کے بعد یہاں کی جو قبائلی آبادی ہوا کرتی تھی، طرح طرح کی قومیں آباد تھیں، طرح طرح کے مذاہب کے لوگ آباد تھے، ان پہ لکھا۔ پھر اس کے بعد یہاں کے نوابین کے بارے میں لکھا، حکمرانوں کے بارے میں لکھا، اور دھیرے دھیرے یہاں کے بادشاہوں کے بارے میں لکھا۔ یہ تاریخ اپنی آپ میں ایک عجیب و غریب داستان کہلاتی ہے۔ بہت تیزی سے لکھنؤ میں اس تہذیب کا عروج ہوا اور ساری دنیا میں ایک مثال قائم کر کے دھیرے دھیرے زوال پذیر ہوئی اور دھیرے دھیرے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد انگریزوں نے یہاں پر ظلم و ستم و زیادتی سے اپنی زبردستی سے حکومت چھین کر یا اپنی حکومت قائم کی، جس کا سلسلہ 1947 تک چلا۔ بہرحال جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے، اور آج کے دور میں بھی جگہ جگہ پر اس طریقے کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں جس میں لکھنؤ کے گزرے ہوئے دور کے بارے میں بات کی جاتی ہے، لوگ طرح طرح سے طرح طرح کے انداز میں یہاں کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، اور یقیناً اس کی مثال کہیں اور نہیں مل سکتی۔ لیکن میری اس یوٹیوب چینل کے ذریعے میں نے اس بات کی کوشش کی کہ لکھنؤ جس کی شروعات ہوئی، بنیاد پڑی ہردوئی کے ناکے سے لے کر اور دلکشا کوٹھی تک، اور چنٹ سے لے کر بدھیشور تک، چاروں طرف تیزی سے لکھنؤ پھیلا، بڑھا، آبادیاں ہوئی، طرح طرح کے حکمرانوں کے دوروں میں لوگوں نے یہاں نہ جانے کتنے محلے اور بستیاں آباد کی۔ کسی زمانے میں جو ایک ویرانہ ہوا کرتا تھا، دھیرے دھیرے بارونق اور خوبصورت شہر بن گیا، اور دھیرے دھیرے اس کا شمار دنیا کے چند خوبصورت شہروں میں کیا جانے لگا۔ میں نے کوشش یہ کی کہ لکھنؤ جب اپنی چاروں طرف حدود میں بڑھا اور محلے اور بستیاں اور گنج اور منڈیاں، بازار اور گلیاں قائم ہوئی، خاص طور سے جو گلیاں تھیں جو یہاں کی ایک خاص پہچان تھی، ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، اور ایک مقام پر اس طریقے سے ذکر کر دیا جائے کہ چاروں طرف پھیلے ہوئے لکھنؤ میں کون کون سے محلے آباد تھے، کون کون سی گلیاں تھیں، اور وہاں پر کیا خاص بات تھی۔ اور کوشش یہ کی کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جو محلے کسی زمانے میں بہت بارانوق ہوا کرتے تھے، دھیرے دھیرے ان کا وجود ختم ہو گیا، اب صرف وہ نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس ایک ویڈیو میں نے صرف اس بات کی کوشش کی ہے کہ لکھنؤ میں جو محلے آباد تھے ان کے کیا نام تھے،
وہاں پہ اگر کوئی خاص بات تھی، خاص پہچان تھی یا کوئی خاص شخصیت تھی تو اس کا ذکر کر دیا جائے۔ تو اسے ایک ویڈیو میں ساری باتوں کو اکٹھا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کو ایک آڈیو بک کے طریقے سے سننا چاہیے، اور ویڈیو میں تو صرف لکھنؤ شہر کو سپورٹ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اگر بہت پرانے دور کو ذکر میں نہ لایا جائے تو اکبر کے دور سے شروع کر کے ایک چھوٹا سا تعارف کیا جا سکتا ہے کہ لکھنؤ کہاں پر موجود تھا۔ لکھنؤ نام اکبر سے پہلے نہیں ثابت ہوتا ہے۔ ہمایوں نے لکھنؤ میں 4 گھنٹے قیام کیا اور یہاں کے ذمہ داروں نے 10,000 روپے اور 50 گھوڑے دے کر نمایاں مدد کی۔ اکبر کو لکھنؤ کی طرف خاص توجہ تھی۔ یہاں کے برہمنوں کو باجپئی چڑھاوے کے لیے 1,00,000 روپے دیے، اور اسی وقت سے لکھنؤ کے باجپئی برہمن مشہور ہوئے۔ اس آبادی نے یہ نام شیخ عبد الرحیم، جو کہ پہلے صوبے دار تھے، اکبر کی طرف سے نامزد کیے گئے تھے، ان سے پہلے کا ہے۔ اور ایک تاریخ داں عبدالحلیم شرر کی رائے میں کہ یہاں پر بلو اقبال نے 2 آبا میں اپنی ریاست قائم کرنا چاہی، لیکن ان کے وقت کے مبارک شاہ نے ان کے پاؤں جمنے نہیں دیے۔ اس سلسلے میں لکھنؤ کا نام تاریخ میں نظر آتا ہے، اور ابن بطوطہ جو عہد تغلق میں 734 ہجری میں ہندوستان آیا تھا، اس کے سفر نامے میں بھی لکھنؤ کا نام موجود ہے۔ 937 ہجری میں ہمایوں تخت نشین ہوا، اور سلطان نے اپنی بہن گلبدن بیگم سے جو اپنے خاندان کی تاریخ لکھوائی، جو بزبان فارسی ہمایوں نامہ گلبدن بیگم کے نام سے مشہور ہے، اور اس تاریخ میں 3 مقام پر لکھنؤ کا نام موجود ہے۔ لکھنؤ کی تاریخ کافی قدیم ہے، لیکن اس کا کوئی ڈاکومنٹری پروف کہیں پر اوتھنٹک طریقے سے نہیں مل پاتا ہے۔ اکبر نے اپنے دور میں جب 12 صوبے قائم کیے اور لکھنؤ کو، اودھ کو، شیخ عبد الرحیم جن کا تعلق بجنور سے تھا، ان کے سپرد کیا، اور پہلا صوبے دار ان کو نامزد کیا۔ دور اکبری کی ابتدا میں لکھنؤ کا علاقہ حسین خان ٹکریا افغانی کی جاگیر میں تھا، اور 977 ہجری میں جب مہندی خان قاسم حج سے واپس ہوئے تو یہ بستی ان کو دے دی گئی تھی۔ نور باڑی کا سر بلند مقبرہ اور کھالے کی بازار کی مسجد اور 2 چھوٹے مقبرے آمنے سامنے جو موجود ہیں، جن کے نشانات دکھائی دیتے ہیں، یہ شاید اسی دور رفتہ کی یادگار ہوں۔ لکھنؤ اس وقت ایک جنگل تھا جس میں شیر، بھیڑیے، چیتے، لومڑیاں، گیدڑ اور حشرات الارض کے سوا کچھ نہ تھا۔ کہیں کہیں نیچ قوم آباد تھی۔ ان کو ہرگز یہ خبر نہ تھی کہ وقت میں ایک دن لکھنؤ میں جنگل میں منگل ہوگا۔ سرمایہ داران فیض آباد کے قدم کھینچ کر پہلے لکھنؤ آئے۔ نواب آصف الدولہ یہاں شکار کرنے آئے تھے، اور جذب کمال میں زمین کا ان کے قدم چومنا میگنیٹک طاقت بن گیا، جس نے سونا، چاندی، زمرد، پکھراج کو سمیٹا، اور 1188 ہجری میں نواب نے اپنی راجدھانی بنایا۔ آب و ہوا پسند آئی، اور جس زمین پر دن کو فقط سورج کی کرنیں پڑتی تھیں اور رات کو اکیلا چاند ٹھنڈک پہنچاتا تھا، وہاں ہر طرف علم و کمال کے آفتاب روشن ہو گئے۔ جہاں ہو کا مقام تھا وہاں تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں، جہاں بستی نہیں تھی وہاں تھالی پھینکو تو سری سر پر گرتی چلی جائے۔ قدم قدم پر نو آبادیاں، جگہ جگہ دیسی مصنوعات کا جلوہ، زبان کا فروغ، ادب کی چمن بندی، علم و حکمت کے چشمے، فلک نما قصر، خوبصورت باغ، اونچے اونچے مندر، عظیم الشان مسجدیں، لمبے لمبے مینارے، جا بجا پل، اور مسافروں کی راحت رسائی کے لیے سرائیں، ٹھنڈے پانی کے کنویں، باولیاں، چوڑے چکلے تالاب، راستے میں گھریرے درخت، مریضوں کو بلا قیمت دی جانے والی دوائیں، دارالشفا، مکتب، تعلیم گاہ، رسد خانے وغیرہ وغیرہ دکھائی دینے لگے۔ آصف الدولہ نے دنیا کو لکھنؤ کا بابا آدم بن کر ویران زمین کو بسایا، اور علم و حلم اور شجاعت و تحور، دولت و صنعت میں ان کی اولاد بن کر پھیلی۔ تہذیب لکھنؤ کا آوازہ 4 دانگ عالم میں بلند ہوا۔ یہاں کے تمدن میں وہ صلاحیت پیدا کر دی کہ دنیا تقلید پر فخر کرتی ہے۔ اب نوابی کے بعد شاہی کا دور آیا، اور ان کے سائے میں
اس کو اس بلند زینے تک پہنچایا جس کے بعد رفعت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پرانے زمانے میں جنت نظیر کی لفظیں خلت کشمیر قرار پائے چکی تھی، اور یہ اترن لکھنؤ کی قد و قامت کے لیے اچھی نہ تھی۔ دارالسلطنت میں ہر فن کا کامل، ہر حقیقت کا اعلیٰ نمونہ موجود تھا۔ کوئی شہر ایسا نہیں جس کا منظر یہاں نہ ہو۔ نینی تال کی سینری، دہرادون کے آبشار، کشمیر کی نہریں، پنجاب کی فضا اور آب و ہوا صاحبان کمال کو وطن میں ملتی تھی، اور پرسکون فضا میں جو جوہر ذات نمو پا رہے تھے۔ اب اس شہر کی چوہدی نیک نیت سرمایہ داران اودھ کے مبارک ہاتھوں سے جب 152 گاؤں کے شہر کی صورت میں آ گئے تو اب حدود کا دریافت کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ عہد نواب سعادت علی خان مرحوم میں لکھنؤ کا شہر تکیابو سے بی بی پور تک 5 کوس میں اور 4 باغ سے علی گڑھ تک پھیلا ہوا تھا۔ لکھنؤ کے گرد و نواح میں جو گاؤں تھے ان کے نام کچھ اس طریقے سے ہے: ساری قسمی، اوڑا کے میں جہیلیا، بہیلیاں جاؤں، سکرونا، گانٹ کے گھر بیٹھے ریوڑی کی کھاؤں۔ رشک نے مضافات لکھنؤ کا جو نقشہ کھینچا ہے اس سے بہتر نمونہ نہیں۔ نوابی کا خاتمہ اور شاہی کے آغاز میں یہ حدیں دھنیا مہری کے پل اور بدھے سرو یعنی بدھیشور سے گزرتی ہوئی غرباً شہدرہ اور شرقاً چنہٹ پر ختم ہوتی تھی۔ تکیابو دلی شہدرہ میں تھا اور بی بی پور دلکشا میں۔ لاہور اور دلی کے مسافروں کو شہر میں آتے وقت پہلے شہدرہ پڑتا تھا۔ اس مناسبت سے یہاں کے پچھم حد کا نام شہدرہ ہوا۔ نوابی کے ناکے تو اب باقی نہیں ہیں، مگر چھوٹی لائن کے اسٹیشن سے پرانے شہر کا ایک خاکہ نظروں کے سامنے آ سکتا ہے۔ سب سے پرانی حد اسٹیشن بادشاہ نگر، جہاں کاغذ کا کارخانہ یعنی پیپر مل تھا۔ پھر ڈالی گنج اسٹیشن شیعہ کالج کی بلڈنگ کے سامنے، اس کے بعد شہر کا درمیانی حصہ سٹی اسٹیشن واقع ڈیوڑی آغا میر ہے، پھر ایش باغ اور چار باغ کا بڑا اسٹیشن، آخر میں عالم نگر کی پٹری پیچھے جس سے مسلسل بستی تھی، جن کی گواہی ٹوٹی ہوئی مسجدیں، رہے سہے ٹوٹے پھوٹے مینار دے رہے۔ انگریزوں کی عملداری میں دریا پار کی کوٹھیاں اور دل فریب مناظر تباہ کر دیے گئے۔ پار کا دیہات میں شمار ہونے لگا، یعنی دریا پار کے جو علاقے تھے وہ دیہات میں گنے جانے لگے۔ ایش باغ ویران ہو گیا، میدان میں بندر اور سور اور درختوں پر چمگادڑیں رہ گئیں، اور 100 برس پورے ہونے سے پہلے ڈیموکریٹک حکومت میں پھر یہ مقامات آباد ہوئے، اور اب نشاد گنج، چاند گنج، ڈالی گنج میں ایک طرف اور عالم نگر میں دوسری سمت شہریت بڑھتی جاتی ہے، اور اس وقت عالم یہ ہے کہ نہ جانے کتنے آس پاس کے گاؤں اس لکھنؤ شہر میں شامل ہو کر اپنے آپ کو لکھنؤ کہنے لگے۔ عہد شاہی کا شہر اور گومتی اگلی عمارتیں جو پیرس کا نمونہ تھیں دریا کی طرف موجود تھیں۔ گومتی بیچ کا ایک خط تھا، یعنی ایک ڈیمارکیشن تھا، اور درمیانی دونوں کناروں پر فلک نما بلڈنگوں کا ایک حسین سلسلہ تھا۔ رائے سلطانی کی تبدیلی سے قلعہ مچھی بھون سے جب پایا تخت چھتر منزل پہنچا تو ایز آصفی کی کچھ عمارتیں تو ویران ہو گئیں، کچھ باقی رہی، لیکن نئی عمارتوں کا سلسلہ دریا کے پہلو میں ابھی بھی جاری ہے۔ اب آب رسانی کی سہولیت نے ہر بلڈنگ کو دریا کے کنارے پر بنانے پر مجبور کیا۔ موہنی پوروا سے کاٹھ والے پل تک دونوں طرف سرکاری عمارتیں زیادہ تر جگہ گھیرتی رہیں۔ دریائے گومتی ساردا نہر سے شروع ہو کر جون پور پر ختم ہوتی ہے۔ گومتی نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دریا کا پارٹ مستطیل نہیں تھا، اور ندی گھومتی ہوئی کثرت سے استعمال گومتی قرار پایا، یعنی ایک لیول پہ نہیں بہتی تھی، ادھر ادھر گھومتی بھی چلتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا گومتی نام قرار پا گیا۔ ہندوؤں کی آبادی جہاں کی پرانی بستی تھی، اور ان کے عقائد میں تڑکے دریا جانا، نہانا زندگی کا طریقہ تھا، اس لیے گو گھاٹ، کڑیا گھاٹ، راج گھاٹ، موتی محل کا پل یہ مقامات تیرتھ استھان بن گئے، جہاں روزانہ مرد اور عورت بچے خاص کر چندر گرہن اور سورج گرہن پر گنگا کے نہانے والے مرد عورت کی بھیڑ رہتی تھی۔ پیتل کی تھالیوں میں گیندے کے پھول لے کر اور پھول کی لوٹیوں میں پانی لے کر پلٹنا عام چلن تھا۔ برسات کے علاوہ سارے دنوں میں گومتی کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔
غرض کہ گومتی ندی جو تھی وہ سینکڑوں برسوں سے اس شہر کی لائف لائن تھی، جو آج تک ویسے ہی موجود ہے، حالانکہ اس کی حالت کافی خراب ہے۔